بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن کم کرنے کے لیے بھرپور صحت بخش ناشتہ کریں۔ تحریر لیاقت علی جتوئی۔ آج کے دور میں فاسٹ فوڈ کے استعمال اور لائف سٹائل کے باعث موٹاپا ایک عالمی بیماری کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ خواتین، مرد، بچے اور بوڑھے دور جدید میں موٹاپے نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں اور اسے معتدل سطح پر برقرار رکھیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ موٹاپے سے نجات کے لیے کھانے یا سنیکس وغیرہ سے پرہیز کرنے سے وزن قابو میں رہے گا، لیکن اگر کوئی بھی ناشتہ یا بہت دیر تک کھانا پینا یا میٹھا کھانا بند کر دے تو ڈائٹنگ کی وجہ سے کمزوری کو تیزی سے غالب آنے کے لیے کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے فاقے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے اور جسم کو درکار توانائی بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی من پسند غذا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے اعتدال میں رہتے ہوئے غذا کا انتخاب اور اپنی روزمرہ کیلوریز کے بجٹ کا اندر رہنا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اکثر لوگ ناشتہ اور سنیک کی چھٹی کرتے ہیں اور دوپہر اور رات کا کھانا بڑی فراخ دلی سے کھاتے ہیں، اس اطمینان کے ساتھ کہ انہوں نے تو دن بھر میں 2 بار ہی کھانا کھایا ہے جس سے ان کا وزن کم ہوگا۔ اسی بات کے پیش نظر دن میں صبح کے ناشتہ اور 11 اور 4 بجے کے دوران لیے جانے والے سنیک کی افادیت بیان کی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز صحت بخش ناشتہ سے کرنا ہے۔ ناشتہ کی اہمیت پر جتنا زور دیا جائے وہ کم ہے۔ ہر سائنسی تحقیق ہمیں روزانہ باقاعدگی سے بھرپور صحت بخش ناشتہ کرنے کی تجویز دیتی ہے۔ حیران کن طور پر ناشتہ کا ایک غیر متوقع فائدہ وزن میں کمی بھی ہے۔ جو لوگ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں وہ دراصل خود کو دن بھر مجموعی طور پر زیادہ کیلوریز کھانے کے رجحان میں مبتلا کر لیتے ہیں اور عموماً میٹھی اور چکنی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت سے منہ موڑ رہے ہیں، جو صحت کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ ایک مطالعہ کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ فولک ایسڈ، وٹامن سی، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن اور پوٹاشیم جیسے اہم وٹامنز، معدنی اجزاء اور غذائی فائبرز کی مناسب مقدار سے محروم رہتے ہیں، اور یہ سب آپ کے جسم، خصوصاً ہڈیوں اور دل کی شریانوں کے نظام کے ساتھ آپ کو جوان اور صحت مند رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ناشتہ جسم میں غذائیت کی کمی دور کرنے، نشو و نما اور میٹابولزم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور پہر کے دوران تیزی سے کیلوریز جلانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دن میں آپ کو صحت بخش خورد و نوش کے لیے درست غذائی انتخاب میں مدد ملتی ہے۔ بصورت دیگر غذائیت کی کمی ذہنی انتشار پیدا کرتی ہے اور پھر جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے آپ اسے کھانے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ کارن فلیکس، جیم اور ڈبل روٹی کے مقابلے میں دہی، پھلوں اور دلیا کا ناشتہ زیادہ چربی جلانے میں مفید ہے۔ ناشتہ میں دلیا کھانا دن بھر اطمینان اور شکم شیری کا احساس دیتا ہے۔ حالانکہ کیلوریز میں دونوں ناشتہ تقریباً برابر ہیں، بس پروٹینز، غذائی ریشے، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کا فرق ہے۔ یہ ناشتہ ایندھن کا کام کرتے ہوئے مستحکم توانائی پیدا کرتا ہے لیکن بلڈ شوگر میں اضافہ نہیں کرتا۔ سنیکس لینا ضروری۔ اپنی روزمرہ کیلوریز کے حصول کو اعتدال اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے کم کھانے کی حکمت عملی اپنائیں۔ تحقیق کے مطابق ایک دن میں 3 بڑے کھانوں کے بجائے 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے کھانے یا 3 بڑے معتدل مقدار کے کھانے اور 2 سنیکس آپ کے بلڈ شوگر اور توانائی کی سطح کو متوازن اور آپ کے میٹابولزم کو فعال رکھتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد کھانا کھائیں، لیکن غذائیت سے بھرپور کیلوریز سے نہیں، بلکہ کھانوں میں 300 سے 400 اور سنیکس میں 100 سے 200 کیلوریز ہوں۔ کھانے کی حکمت عملی کو مؤثر بنانے کے لیے آپ کو اپنے سنیکس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کاربوہائیڈریٹس اور مٹھائیاں آپ کے انسولین لیول میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ان سے ذیابیطس کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرکب یا مخلوط کاربوہائیڈریٹس کا انتخاب بہتر رہتا ہے، مثلاً سالم اناج،
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے تمام کھانوں میں پروٹین، نباتاتی غذائیں اور تھوڑی سی صحت بخش چکنائی شامل ہو تاکہ آپ کو دیر تک شکم شری کا احساس رہے۔ پروٹین میٹابولزم کو فعال رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ سنیکس میں پھل اور سبزیاں شامل کرنے سے وہ لذت کے ساتھ کم کیلوریز والے اینٹی آکسیڈنٹس اور محافظ مرکبات مہیا کرتی ہیں۔ سنیکس میں خشک میوہ جات، سیب اور پینٹ بٹر، سلاد کے پتے اور لو فیٹ چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فعال رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ورزش نہیں کر سکتے تو چہل قدمی کریں۔ اگر ایک وقت میں زیادہ دیر تک چہل قدمی کرنا مشکل ہے تو وقفے وقفے سے کر لیا کریں۔ گھر اور دفتر کی عمارت میں آنے جانے کے لیے لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کا استعمال ایک اچھی عادت ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔